إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد محرم اللہ کا مہینہ ہے جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی اس مہینے کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا بھی ہے کہ جب نواسہ رسول جگر گوشائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا تارا، اہل ایمان کا سرتاج، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن سیدنا الحسین ابن علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ واقعہ تاریخ نے نقل کیا، کہیں مبالغے سے کام لیا، کہیں دروغ گوئی جھوٹ سے کام لیا، کہیں زیادتی سے کام لیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس واقعے کا پیش آنا اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑے سانحے کے پیش آنے کے مترادف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خانوادے اور ان کے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں یوں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس معاملے میں
کہیں کوتاہی ہوئی، کہیں مبالغہ ہوا، لیکن عمومی طور پہ مسلمان اس واقعے میں اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کے پیغام، ان کی سیرت، ان کے اوصاف کو بھول گئے. چونکہ دونوں ہی چیزیں عموماً انسان کو غافل کر دیتی ہیں. محبت میں حد سے تجاوز کر جائے یا تنقید میں حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو پھر نہ خوبیاں نظر آتی ہیں، نہ خصائص نظر آتے ہیں، نہ اچھائیاں نظر آتی ہیں، بلکہ پھر وہ اپنے ہی انداز سے جو جی چاہتا ہے وہ کیے جاتا ہے. تو آئیے ذرا آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل ایمان کے ان رویوں کو دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو عموماً اپنے اہل بیت کے لیے اہل ایمان کو اعلان کر کے حکم دیا تھا. جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک طرح سے عالمگیر پیغام دے رہے تھے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، لوگو تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا تھا وہ دو ہیں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. اور صحیح دوسری احادیث میں یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت. اب چونکہ سنت کا مظہر ہمیں کہاں سے نظر آئے گا؟ کون بتلائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر یوں داخل ہوتے تھے، یوں سوتے تھے، یوں گھر میں کام کرتے تھے، یوں عبادت کرتے تھے، یوں نہاتے تھے، یوں وضو کرتے تھے، یوں سنتیں ادا کرتے تھے، یوں نفل ادا کرتے تھے، یوں مہمانوں سے بات کیا کرتے تھے؟ یہ یقیناً گھر والے بتائیں گے. اور وہ گھر والے کون ہیں؟ ان میں یقیناً وہ بھی ہیں جنہوں نے دن رات آپ کے ساتھ گزارے، وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی آپ کی گود میں کھیلا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے کندھے پہ سواری کی، جنہوں نے آپ کے لبوں سے لب جوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کیے. اور پھر اسی طرح اس سنت کا مظہر صحابہ بیان کریں گے جنہوں نے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، میدان جہاد میں دیکھا، میدان عدل میں دیکھا، قاضی القضات کی مجلس پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، مسند امامت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، مسند نبوت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے دیکھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ دین مکمل ہوگا. صحابہ کی صورت میں آپ کو زندگی ملے گی، اہل بیت کی صورت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے وہ گوشے بھی ملیں گے جن کو کوئی دوسرا شخص بیان نہیں کر سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح خم کے موقع پر، خم کے میدان میں غدیر خم پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا تھا، وہاں پر بھی اہل ایمان سے ایک مطالبہ کیا تھا، کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا. اور اہل بیت میں یقیناً جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں امہات المؤمنین آتی ہیں، جیسے کہ یہ بھی آیت تطہیر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، اس میں پیچھے بھی آگے بھی امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا ہے. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی
بٹھا کے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا کے، حسنین کریمین کو بٹھا کر اللہ سے دعا بھی کی، اعلان بھی کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ سارے ترجمے اپنی جگہ پہ بجا ہیں، لیکن یاد رکھنا جو ان میں تفریق کرے گا اس کا ایمان سے، قرآن سے تعلق نہیں بنتا۔ قرآن تو ان کو یک جان و یک قالب بیان کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، ہمارے عظیم قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گجرانوالہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں تمہیں شیعہ کی معتبر ترین 11 کتابوں سے حوالہ دے کر بیان کرتا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں حسنین کریمین کے بعد بیٹے پیدا ہوتے ہیں، پہلا بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے خوشخبریاں دی، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ دوسرا ہوا، پوچھا نام کیا سوچا ہے؟ کہا محمد کے بعد نام آتا ہے تو ابو بکر کا آتا ہے۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اس کے بعد ترتیب میں نام آتا ہے تو عمر کا آتا ہے، میں نے عمر نام رکھا ہے۔ چوتھا ہوا، پوچھا کیا نام رکھا ہے، کیا سوچا ہے؟ کہا عثمان آتا ہے، چونکہ ترتیب ہی یہی ہے۔ پانچواں بیٹا ہوا تو پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا عباس رکھا ہے۔ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا۔ اور آج کچھ لوگ اس ملک کی دھرتی پر جو بوجھ ہیں اور اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ آ کر اس طرح کی زبانیں دراز کرتے ہیں ان پر جن کی صحابیت کے لیے قرآن نازل ہوا، جن کی صحابیت کا اقرار قرآن کرتا ہے، ان کے بارے میں ایک ملعون اٹھتا ہے اور اٹھ کر زبان دراز کرتا ہے، اور پھر اس کے حواری اٹھ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل ایمان جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، وہیں پر وہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عصمت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اگر سنی ہونے کے ناطے ایک غلط بات کرے، قطعاً ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، اسی طرح کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو کوئی اور لقب دے کر غلط بات کرے تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ اور اسلام آباد میں ایک منظر لوگوں نے دیکھا کہ ایک ذاکر نے جب یاوہ گوئی کی، جب اس نے حد سے تجاوز کیا تو صرف سنی ہی نہیں، بعض شیعہ لوگ بھی وہاں پہ پہنچ کر اس کے خلاف FIR کٹواتے ہیں۔ اگر یہ منظر ہو تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، یہ ہوتا رہا کہ ایک طرف والوں کو تو پکڑ کے آپ 95C لگاتے چلے جائیں، دوسری طرف کی باری آئے تو آپ ان کے لیے عذر ڈھونڈنے لگیں، ہرگز نہیں۔ لاٹھی کے ساتھ دو مختلف رویے نہیں اپنانے چاہیے۔ الغرض بات چونکہ اس وقت کی تھی، اس لیے اشارہ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف ان کی شان میں نہیں، وہ اہل بیت کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے محافظ، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کا دفاع کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے کہ ان کے مشیر خاص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس لیے کہ حسنین کریمین ان کو اپنے لیے ماڈل بھی سمجھتے تھے، اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے جب ان کے بھی بیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے۔ تو آج کوئی اٹھ کر تاریخ کے غلط حوالوں کو لے کر ان پر زبان دراز کرے تو یقیناً ایسی زبان کو گدی سے کھینچ لینا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو خیال کرنا چاہیے
تمہاری ماں بہن کے بارے میں، تمہارے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو تم بگڑ کھڑے ہوتے ہو. وہ تو میری جان ہے، ان پر تو میری جان قربان. ان کے بارے میں کوئی آئے بکواس کر کے چلا جائے تمہارے جوں تک نہ رینگے. اس لیے اہل ایمان کے دل دکھے ہیں. مطالبہ ہے کہ ایسے بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ائمہ دین میں سے کسی کے بارے میں بھی زبان درازی کرتا ہے. اور یقیناً اس کے بغیر امن اس ملک میں قائم نہیں ہو سکتا. تو میں بات ذکر کر رہا تھا کہ اہل بیت کے شان اور مقام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلانات کر دیے. اور پھر جب میرے حسین کی بات آئی، جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز دیکھ لیجئے. آپ منبر پہ کھڑے ہیں، دیکھا کہ حسنین کریمین دونوں آ رہے ہیں، لمبی قمیضیں پہنی ہیں، پاؤں میں قمیض اٹکتی ہے، گرنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کے جا کے ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اس سے بڑا اعلان محبت کا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تو آئے دونوں کندھوں پہ سوار ہو گئے. لوگوں نے ہلانا چاہا، دور کرنا چاہا، اشارے سے کہا مت چھیڑو. سجدے جن کے لیے لمبے کر دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے. یعنی یہ نہ چاہا کہ کوئی آئے اور آپ کے کندھوں سے ان کو اتار کے دوسری طرف ساتھ بٹھا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ اعلان کر کے کہیں ہما ریحانتا یا پھر دنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگھ کر خوشبو لیتا ہوں، جن سے میں راحت حاصل کرتا ہوں، جن کو مل کر، جن سے چمٹ کر، جن کو پیار کر کے، جن کو بوسے دو کے مجھے سکون ملتا ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے ان سے آ کر سوال کرتا ہے کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی مکھی یا مچھر مار دیا احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پوچھا کیا تم عراقی تو نہیں ہو، کوفے والے تو نہیں ہو؟ جب اس نے کہا ہاں اسی علاقے سے ہوں تو کہنے لگے نواسہ رسول کو تو شہید کر دیا، تب تو نہ پوچھا کہ کفارہ کیا ہے، اور آج آ کے تو مکھی اور مچھر کے بارے میں سوال کرتا ہے. اور پھر کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہما ریحانتا یا پھر دنیا، یہ تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ صرف دنیا کی بات نہیں، زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. یعنی ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اتنا مربوط ہے کہ ہم یک جان دو کالب ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اعلان کرتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے دو سردار ہیں، شہزادے. اور انہی کے بارے میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے. کچھ دنوں کا تذکرہ کیا. میری ماں کو غصہ آیا، سختی کی، سخت الفاظ بولے، اور اتنی سختی کی کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا یا جوانی کی عمر تھی تو کہنے لگے میں نے اسی وقت کہا آج میں ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا، آپ سے ملوں گا، مل کر آپ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا. یہ تھا ان کا رد. ماؤں کو پتا چلے کہ بیٹا مسجد میں کئی دنوں سے نہیں گیا تو ماں سختی پہ آ جائے. یہ تھا اسوہ حسینی، یہ
یہ تھا اسوہ صحابہ، یہ تھا سیرت اہل بیت کا درس جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں مغرب پہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس بارے میں بات کروں گا اور آپ سے طلب کروں گا کہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار میں، گفتگو میں، لوگوں سے ملاقات میں مصروف رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نکلے، میں بھی پیچھے چل دیا، ایک جگہ پہ جا کر ایک سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پھر آپ وہاں سے چلے، میں پیچھے جا رہا تھا، پوچھا کون؟ کہا میں نے بتایا حذیفہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حذیفہ خیر ہو؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ماجرا پیش آیا ہے، لہٰذا آج آپ میرے لیے، میری ماں کے لیے معافی کی دعا کر دیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، میری والدہ کے لیے دعا کی اور ساتھ فرمایا کہ حذیفہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر ایک جگہ رکا، کیوں رکا تھا؟ کہنے لگے نہیں میری جان آپ پہ قربان، آپ بتلا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، اس نے رب سے اجازت لی تھی تاکہ آ کر وہ مجھے سلام کرے اور ساتھ مجھے یہ بشارت دے، یہ خوشخبری دے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس فرشتے نے یہ بھی کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ اب یہ اعلان آسمان والے، آسمان سے فرشتہ رب سے اجازت لے کے یہ خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے، تو جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلکیں بچھائیں، اپنی جھولی پھیلائیں، اپنے دامن میں بٹھائیں، اپنے کندھوں پہ سوار کریں، جن کی گھوڑی بن کر، سواری بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش کریں، اور جن کے بارے میں اعلان کریں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، جس کے بارے میں اعلان کریں کہ جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ ان سے محبت کرے۔ اگر اس نواسہ رسول کو کوئی بدبخت اٹھ کر تلوار کے ساتھ، تیر کے ساتھ نشانہ بنائے گا تو یقیناً وہ مسلمانوں کا ہمدرد نہیں، یقیناً مسلمانوں کا دل چھید رہا ہوگا، زخمی کر رہا ہوگا، اور اس کے بارے میں اہل ایمان کا متفقہ ایمان یہی ہوگا کہ وہ ایمان سے عاری تھا، وہ اخلاص سے عاری تھا، وہ دین سے باہر تھا۔ اس لیے اس موقع پر جہاں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو دیکھیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لے کر نکلے، میدان کربلا میں پہنچے، اپنی جان پیش کی، قربانی دی، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زبانوں کو بند کریں، تالے لگائیں، اگر نہیں وہ چپ ہوتی تو ان کو گدی سے کھینچ دیں جو ان کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستاروں سے تشبیہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشان راہ قرار دیا، اور اگر ظالموں ان پر شک کرنا شروع کر دو گے تو دین بچے گا کیسا؟ اگر ابو بکر کی صداقت پہ شک ہو گیا، عمر کی فاروقیت پہ شک ہو گیا، عدالت پہ شک ہو گیا، عثمان کی سخاوت پہ شک ہو گیا، میرے علی کی شجاعت پہ شک ہو گیا، حسنین کریمین کی قربانی پہ شک ہو گیا، تو دین کا بچے گا کیا؟ اس لیے ان شکوک و شبہات سے بالا ہو کر اہل ایمان کے اس عقیدے کی طرف پلٹو کہ یہ ہمارے سرتاج بھی ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے بھی ہیں، یہیں سے ہمیں رہنمائی ملے گی، یہیں سے ہمیں دین ملے گا، یہیں سے ہمیں حق ملے گا، اور جو ان کے خلاف ذرا بھی بات کرے گا اس کو پھر ایمان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر یہ پیغام بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ جو حق کے لیے ڈٹے رہے، وہ جو حق کے لیے ڈٹے رہے، جو دین نبوت کے لیے جانیں دیتے رہے، کیا انہوں نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ تم مسلمانوں ہی کو، کلمہ گو کو ہی آپس میں لڑا دو، تم دو اسلام دنیا میں نافذ کر دو، تم مسلمانوں کو تقسیم کر دو، مسلمانوں کو ٹکڑے کر دو، اور پھر
ان کے اوپر لان تان کے ایسے تیر برسانے شروع کر دو کہ تم سے پہلی امت کے وہ عظیم تر لوگ بھی نہ بچ پائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کر یہ حالت ہوگی کہ امت کے آخر میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جمورے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ امت کے بڑے بڑے لوگوں پر زبانیں دراز کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی بات ہے، ایک انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اٹھ کر صحابہ پر تانزنی شروع کر دے، وہ اہل بیت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے اور لوگ اس پہ واہ واہ کہیں، تو ایسے ایمان والوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو اس پر واہ واہ کریں گے۔ تو الغرض پیغام ہمیں یہاں سے یہی ملتا ہے کہ امت کی خاطر جیسے میرے حسین نے قربانی دی کہ جب ضرورت پڑی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح کر رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس معاہدے کی پابندی کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی فلاح کی بات آتی ہے تو اپنے ساتھ مکہ سے عام لوگوں کو نہیں جانے دیتے کہ نقصان پہنچا تو مجھے پہنچے، میرے گھر والوں کو پہنچے، کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ اور آخری وقت تک بھی جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مارکہ بپا نہ ہو، یہ ظلم نہ ہو، لیکن چونکہ یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا تھا، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسے ہونا تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ حسین شہادت پیش کر کے بھی زندہ ہے، اور یزید اور یزیدی قوتیں اپنی طاقت کا سارا مظہر پیش کر کے بھی آج دنیا میں وہ نام نہ کما سکی جس کے لیے وہ جستجو کرتے رہے ہیں۔ اس لیے حق ہمیشہ وہی غالب رہتا ہے، اور ظلم کرنے والا ظالم کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، تاریخ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی، حق بات کہنے کی، مبالغے سے بچنے کی اور کمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔